السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جن میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ روایت ابو داؤد نمبر 4252۔ آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد محترم جناب زویب سہروردی صاحب جو کہ لاہور سے وابستہ ہیں، انہوں نے مجھے ایک چیز بھیجی جس میں ذکر تھا کہ قادیانیوں کا قرآن آ گیا ہے، خدا را پلے اسٹور پہ جا کے اسے رپورٹ کیجئے۔ تو میں نے خود تحقیق کی اور اسے پایا۔ آپ سب پلے اسٹور پہ جا کر لکھ سکتے ہیں دا ہولی قرآن عربک/انگلش۔ تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے۔ مجھے یہ نہ، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ کافر ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا۔ رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا، وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ 106 زباناں انگریزی کا ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا فتنہ، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا کتاباں ٹیر لاگنی، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں انجینا لٹریچر۔ تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے۔ قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔